اما بعد، میں اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے قرآن کریم کی کس آیت کا انتخاب کروں کہ جو آج کے اس پروگرام اور پروگرام کے مقصد اور اس کی غرض و غایت کے موافق ہو. ہمارے جیسے ناقص علم والے کو صحیح معنوں میں راہ نہیں ملتی کہ کہا جائے تو کیا، نہ کہا جائے تو کیا. لہذا میں قرآن کریم کی سورہ احزاب کی چند جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر جو اس امت کی ماؤں کے لیے اساساً اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اصل مقصد کے اعتبار سے اس امت کی ساری خواتین اس کی مخاطب ہیں، اور ان میں جو اوصاف مذکور ہیں، ایک مسلمہ، مؤمنہ، صالحہ، قانتہ عورت کے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت. میں دیہات سے آنے والا ایک معمولی درجے کا طالب علم، شہر علم و دانش علی گڑھ سے قریب ہی صحیح، جہاں بڑی روشنی کی باتیں کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، ترقی کے الفاظ کی گردان لگائی ہی جاتی ہے، ہم جیسوں کے لیے گفتگو کرنا بڑا مشکل امر ہے. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو بات میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ توفیق دے، اور یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے بارہا ابھی یہ سنا کہ ہمارے نوجوان حافظ پرویز صاحب، انہی کی قیادت میں یہاں عائشہ صدیقہ کے نام کا مدرسہ بچیوں کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز چند ہی دنوں کے بعد ہو جائے گا، 10 شوال کو. تعلیم اور علم پر گفتگو کرنے کے لیے لفظ ترقی کا استعمال بہت زیادہ ہم کر چکے ہیں. کان پک گئے، زباں تھک گئی، لیکن اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ آخر ترقی سے مراد کیا ہے.
تعلیم کی مدح و ستائش کے لیے اللہ رب ذوالجلال کا کلام اقرا کا حوالہ ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے اسکالرز کی اسلام میں پہلی وحی کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی۔ کتنی اچھی بات ہے کہنے کی حد تک، مگر ناقص باتیں ناقص ہی ہوتی ہیں، اس کے نتائج بھی ناقص ہوتے ہیں۔ اور تعلیم اور علم اسلامی کے مقاصد کو اگر لفظ ترقی کافی کرتے تو معاملہ امت مسلمہ کا کچھ سے کچھ اور ہوتا، اور یہ دور استضعاف اور بہت ہی جان بوجھ کے شدید عربی ہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو امت کا دور غثائیت ہے، یہ مسلط نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہے، اور یہ دین دین کامل ہے، اس کی شریعت من جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے، اور پورے دین میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن کریم کی آیات پڑھتے جائیں، اگر حافظ ہیں، قاری ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کے عادی ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جیسی آیات پڑھیں، تب جا کے یہ بات طے ہوگی کہ مسلمان کی ترقی کہاں ہے، اور اس ترقی کا راز کس میں مضمر ہے، اور اس ترقی کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ مجرد علم علم کہہ کے ہم کہاں تک اپنے آپ کو فریب دیتے رہیں گے؟ خالی اقرا کی رت لگا کر کے اور آیت کریمہ کو ناقص مان کے اور ناقص پیش کر کے اور ناقص ہی پر اکتفا کر کے اگر قرأت کی اہمیت بتا رہا ہے کوئی بھی صحیح نہیں۔ پہلی وحی کی ایک پوری آیت پڑھنی چاہیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کم سے کم اتنا تو پڑھو، 5 آیتیں نہ پڑھو۔ تو یہ قرأت جو ہے اس رب کے نام ہونی چاہیے کہ جو خالق ہے۔ آیت کریمہ کی پوری تفسیر آپ دیکھیے، قرآن کریم اٹھا کر کے، مستند علماء کی تفسیر اٹھا کر کے، اور رب کالذی خلق میں جو پیغام ہیں، جو تقاضے ہیں، جو عقائد کی باتیں ہیں، جو احکام کی باتیں ہیں، جو عبادات کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت میں حافظ پرویز صاحب کے ذریعہ لگائے گئے اس پودے کے متعلق ہی نہیں، چاہے اس قسم کے ادارے جو تناور درخت بن چکے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو نہ جانے کتنے پھل دے رہے ہیں، اور جو ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا جن کو ابھی بویا گیا ہے، جس کا پودا لگایا گیا ہے، ہر ایک کا ایک مقصد متعین ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور میں اگر یہ بات کہنے میں کامیاب ہو پا رہا ہوں الفاظ و تعبیر کی روشنی میں، تو آپ ضرور توجہ دیں۔ اگر ہم بچیوں کے لیے ادارے قائم کر رہے ہیں اور بالکل قائم ہو رہے ہیں، تمام اطراف و اکناف ملک میں نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں، اور اس کی تدریسی جو مقصد ہے 19واں کے نام سے 1 نہیں 2 نہیں، مقصد کیا ہے؟ ہماری بیٹی کسی مدرسے میں جا کے پڑھ رہی ہے، آپ کی بیٹی کسی مدرسے میں جا کے پڑھ رہی ہے، تو اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ وہی میں بتانا چاہتا ہوں اپنے
مختصر لفظ میں اور بات اپنی میں یہیں ختم کر رہا ہوں کہ اگر تعلیم کے ذریعہ تقسیم لایانی بات ہمارے لیے مقصد کے مطابق، اگر تعلیم کے ذریعہ کوئی بیٹی، ہماری بیٹی، سب کی بیٹیاں، ہماری بہن، سب کی بہنیں، اگر مرأہ مسلمہ بن جائے، مسلمان عورت بن جائے، مومنہ عورت بن جائے، صالحہ عورت بن جائے، نیک عورت بن جائے، قانتہ بن جائے، یعنی عبادت کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرنے والی بن جائے، اور حافظات للغیب، اور غیب اندیکھے کی حفاظت کرنے والی بن جائے، یعنی اپنی عصمت و آبرو کی نگہبان بن جائے۔ یہ ہے وہ مقاصد جو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں، خالی اقرأ سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آیت احزاب تو نمونہ ہے، ایک ایسا نمونہ ہے تمام اسلامی خواتین کے لیے کہ اگر اپنے آپ کو امہات المومنین کے انہی اسباق کو یاد کر کے اور انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں اور ان احکام و اوامر کی تابعداری کریں جو احکام و اوامر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، تب پھر نتیجہ بڑا ہی ثمردار ہوگا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین سے شروع، اور ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ یہاں بات تو ہی قانتہ بننے والی ہے۔ کوئی بھی بچی جب اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار بن جائے تب وہ سب سے کامیاب عورت ہے۔ آگے جو اللہ جل وعلا نے کہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تقوی یہ چاہیے پیدا ہونا ہماری اسلامی ماں میں، اسلامی بہن میں، اسلامی بیٹی میں، اور اسی طرح سے شادی شدہ خواتین کے اندر یہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اپنی شخصیت کو ٹھوس اور مستحکم، اپنی عصمت و آبرو کے لیے اتنی مضبوط چہار دیواری ہونی چاہیے کہ اس کی گفتگو بھی اتنی سادہ، اتنی بے لوچ اور اتنی جاندار شاندار ہونی چاہیے کہ کسی بدنہاد کے دل میں کوئی غلط آرزوئیں نہ پلنے پائیں۔ اس کی بولی کا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے، اس کا اپنا اسلوب ہونا چاہیے، اس کا اپنا انداز ہونا چاہیے۔ خام خواہ کے لیے ایسا نہیں کہ گفتگو کا ایسا دل ربا طریقہ اختیار کیا جائے، چاہے جس نام سے، کہ خام خواہ کے لیے بدخصلت دل کا مریض اپنے دل میں جھوٹی آرزوئیں پالنا شروع کر دے۔ آگے جو بات ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بہت ہی اہم سبق تھا۔ جتنا ہم اقرا کے ذریعہ اس بات پر استدلال پیش کرتے ہیں کہ خواندگی، پڑھنا، اسٹڈی یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پر ہم نے صلاحیتیں اتنی نہیں صرف کی کہ جس سے صاف کہ سارے دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاک، سب سے آبرو مند خواتین ہم آپ سب
مومنوں کی مائیں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ہماری آپ کی اور اس دور کی ماؤں بہنوں کے لیے کیا یہ حکم نہیں ہے کہ قرار فی البیت یعنی گھر کے اندر رہنا اور اس میں ٹکنا اور بے حجابانہ نہ پھرنا، یہ سارا طور طریق ہونا چاہیے۔ اس پر جتنا زور صرف کرنا چاہیے وہ زور ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر نہیں اتنا صرف کر رہا ہے۔ یہ نمونے تھے۔ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا ہی ہے کہ رزق سے بالکل گندگی جو بھی درجہ ہو اس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا حرکت و عمل، ہماری بیٹی کا حرکت و عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے معمولی اشارہ نہ ہم مل نہ پائے کہ یہاں ہے بو اور یہاں ہے بدبو اور یہاں ہے بساط اور یہاں آ رہی ہے بو، کہ تاکہ بیمار دل والا اس طرف بڑھنے کی کوشش کرے گی کیا گھر میں ٹک کر کے؟ آپ اور ہم کو قرآن کی روشنی میں طے کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہماری رائیوں کا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ ہمیشہ دینی اور شرعی مسائل میں تعبیر ہماری وہ ہونی چاہیے اور وہیں سے لی جانی چاہیے اور وہیں سے کشید کرنی چاہیے تعبیریں جو اللہ جل وعلا کے کلام میں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہیں۔ اور اسی لیے دھوکہ ہوا، نہ جانے کتنے مصلحین، نہ جانے کتنے مجددین، نہ جانے کتنے عقلانیین کہ جنہوں نے خام خواہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعبیروں سے ہٹ کر کے نہ جانے کس رخ کو اپنا لیا۔ بات تو یہ تھی کہ شرح دی میں کافی ہیں مصطفیٰ کی تعبیریں۔ طرز فکر اجمیت دین میں تباہی ہے، ڈال دینا دھوکے میں یہ چمکتی تحریریں، ان چمکتے حرفوں میں کس قدر سیاہی ہے۔ مسئلہ خوشنما الفاظ اور دل بہلاوے والی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیم سے اور اللہ جل وعلا کے حدود سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے الگ تھلگ ایک الگ راہ بنا رہا ہو تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کی اطاعت کریں، ہماری مائیں بہنیں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ساری چیزیں، کتاب و حکمت پڑھیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ الفاظ جس رخ پہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہم اس کو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مباحات میں ہم اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ جو اصل سرمایہ دین و ایمان، سرمایہ تقوی و صلاح، سرمایہ طہارت و عفت و پاکیزگی وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور وہ مباحات کے دائرے میں لفظ ترقی کے ناطے سے ترقیوں سے مراد اگر ہمیشہ اس کا خالی رخ معاشی اگر بلندی ہی ہے اور مضبوطی ہی ہے اور پختگی ہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا فرق ہے؟ اغلب ادوار میں میرے دینی بھائیوں، اللہ جل وعلا کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بے رخی برتنے والے اور اس کا کفر کرنے والے، ان کے لیے ترقی کی راہیں ہمیشہ کھلی رہی ہیں۔ آخری یہی بات حدیث کے حوالے سے کہ جب ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، بالا خانے پر دیکھ رہے ہیں، جب دیکھتے دیکھتے جب نگاہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے کہ ننگے پیٹھ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کی پٹریوں کے نشانات آپ کے پیٹھ پر نمایاں ہیں، چند جو مٹھی بھر جو کسی جھولے میں، کسی چمڑے کے برتن میں رکھا ہوا ہے، پھٹا سدا پرانا مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے۔ یہی پوری کائنات ہے
معاش کی، اقتصاد کی، اور عمر بن خطاب متاثر ہیں اپنے تئیں، اور کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ پوزیشن اور یہ قیصر و کسریٰ جو اللہ جل وعلا کی عبادت بھی نہیں کرتے، وہ کس ترقی کی راہ پر ہیں، نہ جانے کتنے مال و منال سے مالا مال. آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے، اب اٹھ کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے اور کہا اب فی ذالک ابن الخطاب، اے ابن خطاب تم ابھی اسی میں ہو، تم ابھی اسی میں ہو. یہ وہ قوم ہے جس کی دنیا کی طیبات انہیں جلدی سے دے گئی ہیں، ہمارے لیے تو آخرت میں ہے. یہ بھی ایک ہے. اور معاملہ تو دین کی جامعیت کا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور حسنہ کا رخ ہے دین و ایمان اور شرع، زہد و طلع اور زہد و صلاح و تقوی ہی کی طرف ہونا چاہیے. مجرد 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 ہمیشہ اقتصادی اور معاشی پختگی ہی نہیں اصل مسئلہ بننا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں صحیح دین اور دین کی صحیح سمجھ عطا کر، اور ہمارے ہر حرکت و عمل کو اللہ تعالیٰ تو خدمت اسلام تک بنا دے. بس ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے عزیز مکرم حافظ پرویز صاحب کو، ان کے رفقا کو اور ان کے تمام معاونین کو اللہ تعالیٰ تو خدمت اسلام کی توفیق دے. اور اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پیغام کہ بیٹیوں تم پڑھو لکھو، نتیجہ کو نگاہ میں سامنے رکھو کہ تم مومنہ بنو، تم مسلمان بنو، تم نیک بنو، تم اللہ اور اس رسول کی تابع دار بنو. یہ تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور ہم اولیاء البنات کے بچیوں کے گارڈین کا بھی یہی اصل مقصد ہونا چاہیے کہ عائشہ اور حفصہ کے نام کے جو مدارس قائم ہو رہے ہیں وہ نیک بنے. یہی سارا اساسی بنیادی مقصد بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا اور اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا. جزاک اللہ. فضیلت الشیخ مطیع اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ جو علم کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی بات رکھ رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ابھی کے بعد